السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نام المجیب پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام المجیب بھی ہے۔ المجیب جواب سے، یعنی پکار کا جواب دینے والا۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میں جواب دیتا ہوں پکارنے والے کی پکار کا جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ اور جواب دینے کا معنی کیا ہے؟ قبول کرنا، یعنی دعا قبول کرتا ہوں۔ تو المجیب کا معنی ہے دعائیں قبول کرنے والا، پکار کا جواب دینے والا۔ تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نام بھی ہے، اس کی صفت بھی ہے، کیونکہ ہم سب انسان محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں۔ ہمیں ایک ایسی ہستی کا تعارف ضروری ہے کہ جو ہماری دعاؤں کو سنے، ہماری مدد کرے، ہمارے دل کی آہوں اور ہمارے زبان کے پکار اور ہماری بے قراری کو جاننے والا ہو، اور صرف جاننے والا نہ ہو بلکہ اس کو سن کر جواب بھی دینے والا ہو۔ اب دیکھیے کہ جب آپ کسی کو پکارتے ہیں اور آپ کو اس کا جواب ملتا ہے تو آپ کی کیفیت کیا ہوتی؟ کیا کیفیت؟ آپ کو خوشی ہوتی، ایک سکون اور ایک اطمینان ہوتا ہے، جسے عام طور پر لوگ کہتے ہیں نا، تم فکر نہیں کرو میں ہوں نا، تو یہ ایک جواب ہوتا ہے۔ تو یہ تو انسانوں کے ساتھ ہمارا معاملہ ہے نا، کہ جن کو ہم دیکھتے ہیں اور جن سے ہم انسٹنٹلی جواب چاہتے ہیں، اور اگر کوئی ہمارے سوال کا، ہماری بات کا جواب نہ دے تو کیسا لگتا ہے؟ ہم اس کا جواب خود ہی دینے لگ جاتے ہیں، پھر کبھی اچھے گمان کی شکل میں اور کبھی بدگمانی میں، لیکن ہم سب کو جواب چاہیے ہوتا ہے۔ تو دعا مانگتے ہوئے یہ بات بہت اہم ہے کہ ہمیں اس بات کا یقین ہو کہ کوئی ہے جو سنتا ہے اور وہ جواب بھی دیتا ہے۔ وہ صرف سنتا نہیں بلکہ جواب دیتا ہے، اور صرف جواب یہ نہیں دیتا کہ اچھا میں نے تمہاری پکار سن لی، بلکہ ہم جو کچھ مانگتے ہیں اس کو بھی عطا کرتا ہے۔ وہ عطا کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے۔ تو شدید محتاج، پریشان حال، مضطر، بے قرار جب اس کو پکارتا ہے تو وہ اس کی پکار سنتا ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کون ہے جو بے قرار کی پکار کا جواب دے جب وہ اسے پکارے؟ تو وہ المجیب ہے، اللہ رب العزت، اللہ سبحانہ وتعالی۔ اور صرف زبانی جواب نہیں دے دیتا، بلکہ اگر کوئی بے قراری میں، تکلیف میں، مصیبت میں، مشکل میں اپنے رب کو پکارتا ہے تو وہ اس مشکل کو دور بھی کرتا ہے۔ یعنی مجیب کا یہاں معنی صرف جواب زبانی دینے والا نہیں، بلکہ بندے کی حاجت پوری کرنے والا بھی ہے، اس کی ضرورت پوری کرنے والا، اس کی تکلیف دور کرنے والا، اس کی مصیبت کو رفع کرنے والا۔ جتنی بھی مخلوقات ہیں، صرف انسان نہیں، سب کے سب اس سے سوال کرتے ہیں۔ سورۃ الرحمن میں آتا ہے یسألہ من فی السماوات والارض، یعنی یہ صرف انسان ہی نہیں جو اس سے سوال کرتے ہیں، انسانوں کے علاوہ دیگر مخلوقات بھی ہیں جو اس سے سوال کرتی ہیں۔ یسألہ من فی السماوات والارض، تو آپ سوچئے کہ سب اس کے محتاج ہیں، سب اس سے مانگ رہے ہیں، اور وہ سب کو جواب دیتا ہے، سب کی ضروریات پوری کرتا ہے۔ جب بارش نہیں ہوئی تھی تو ایک مرتبہ ایک چیونٹی ہاتھ اٹھا کے بارش کے لیے دعا کر رہی تھی۔ تو ہمارے علاوہ دیگر مخلوقات جو ہیں وہ بھی اللہ سے مانگتی ہیں، وہ بھی اللہ سے سوال کرتی ہیں۔ تو اس لیے ہمیں کبھی بھی اللہ سے مانگتے ہوئے شرمانا نہیں چاہیے، ہمیں کبھی بھی ہچکچانا نہیں چاہیے، ریلکٹنٹ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ پورے یقین کے ساتھ کہ جب بھی میں اسے پکاروں گی اذا دعانی، وہ ضرور سنے گا، وہ ضرور جواب دے گا۔
اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ اللہ کے سوا اور کوئی جائے پناہ ہے بھی کون سی؟ کہاں ہے کوئی جائے پناہ؟ اگر ہم اس سے سوال نہ کریں، کیونکہ بعض لوگ بہت جب تکلیف ان پہ آتی ہے تھوڑی بہت دعا کرتے ہیں، پھر ان کی تکلیف دور نہیں ہوتی، اس میں بھی کوئی حکمت ہوتی ہے، تو مایوس ہونے لگتے ہیں. جب ان سے کہا جائے نا اللہ سے دعا کریں، وہ کہتے بہت دعا کی. تو یہ جو مایوسی والا پکارنا، یہ پکارنا نہیں ہے. یقین والا پکارنا جو ہے یہ بہت ضروری ہے. تو جتنا آپ کی دعا میں یقین ہوگا، آپ کی پکار میں یقین ہوگا، اسی درجے کی پھر قبولیت بھی ہوگی. تو المجیب کا جو لفظ ہے یہ جواب سے بھی ہے، اجابہ سے بھی ہے، اور اجابہ کا معنی ہوتا ہے گفتگو کرتے ہوئے، باہم بات چیت کرتے ہوئے ایک دوسرے کو جواب دینا. بعض اوقات اس میں سوال نہیں بھی ہوتا. مثلا دو لوگ بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، ایسا تو نہیں ہوتا کہ ایک سوال کرتا دوسرا جواب. سوال اور جواب کی نشست تھوڑی ہوتی ہے. جب ہم سوشلائز کرتے ہیں، ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں، تو کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اظہار خیال کر رہے ہوتے ہیں. ہم اپنے دل کا حال سنا رہے ہوتے ہیں اور دوسرا اپنی بات کر رہا ہوتا ہے. تو اس کو بھی اجابہ کہتے ہیں. یعنی جب آپ کسی سے کوئی بات کریں اور دوسرا شخص اس بات کا جواب دے، رسپانس کرے، تو یہ اجابت ہوتی. یہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ جیسے کسی دیوار سے بات کر رہے ہیں، کسی درخت سے بات کر رہے ہیں. کچھ لوگ سن کے اس طرح سنی انسنی کر دیتے ہیں گویا ان سے بات کی نہیں گئی، وہ جانتا ہی نہ ہو آپ کو، ایکنالج ہی نہیں کرتے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے نہیں کرتا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ جواب دیتا ہے. یعنی دعا صرف یہ نہیں ہوتی کہ ہم سوال کریں، صرف اپنے دل کا حال بیان کرنا بھی دعا کی ایک قسم ہے. صرف رب سے باتیں کرنا یہ بھی دعا ہے. آپ دیکھیے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو جب تکلیف پہنچی تو انہوں نے کیسے دعا کی تھی؟ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. مجھے تکلیف پہنچی اور آپ سب سے بڑھ کے رحم کرنے والے. اب اس میں انہوں نے کوئی کہا تھا، کچھ مانگا تھا؟ اللہ سے اپنے دل کا حال بیان کیا تھا نا. تو اللہ نے جواب میں کیا کہا؟ فاستجبنا لہ، ہم نے اس کی دعا قبول کر لی، ہم نے اس کو جواب دیا. اسی طرح یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں کیا کوئی دعا کرتے ہیں؟ صرف اپنے دل کے جذبات کا اظہار کرتے ہیں. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اپنا حال بیان کرتے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو جواب دیتے ہیں، ان کو دکھ دور کر دیتے ہیں. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. اسی طرح اور بھی کوئی اس طرح کے انداز میں اللہ سے بات کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی سنتا ہے. کبھی کبھی ہم بیٹھ کے صرف اللہ تعالیٰ سے ہی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ دیکھ رہے ہیں نا، آپ سن رہے ہیں نا، آپ کو سب پتہ ہے نا، آپ کو میرے دل کی کیفیت بھی پتہ ہے. اللہ آپ کتنے عظیم ہیں، اللہ تعالیٰ آپ تو سب کچھ کر سکتے ہیں. ہم اپنا مسئلہ، اپنا سوال زبان پہ نہیں لاتے، یا تو اللہ کی تعریف بیان کر رہے ہوتے ہیں اور یا پھر اپنی تکلیف بیان کر رہے ہوتے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس تکلیف کو دور کر دیتا ہے. یہ سب کچھ بھی اسی کے اندر آتا ہے، اس کی صفت المجیب کے اندر ہی یہ بات بھی آتی ہے. یعنی یہ دعا جس کو مخ العبادہ قرار دیا گیا یا اصل عبادت قرار دیا گیا، یہ عبادت کیسے بن گئی؟ یہ دراصل ایک کنیکشن ہے بندے اور رب کا، ایک تعلق ہے، ایک محبت کا تعلق ہے، ایک اعتماد کا تعلق ہے، ایک ایمان کا تعلق ہے کہ ہم اس کو اپنا سب کچھ سمجھتے ہیں، اس کو اپنا سہارا سمجھتے ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واللہ بصیر بالعباد. اس میں بھی انہوں نے کچھ مانگا نہیں تھا، صرف اپنے دل کا حال بیان کیا تھا، اپنا غم، اپنی تکلیف، اپنی کیفیت کا اظہار کیا تھا اپنی زبان کے ساتھ. ایسے بہت سے مواقع آپ کو ملیں گے. تو دعا صرف سوال نہیں ہوتا، دعا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ ایک بات چیت بھی ہوتی، اس کے اوپر اعتماد کا اظہار بھی ہوتا ہے. اسی طرح اجابت میں کسی کی ضرورت پوری کر دینا بھی آتا ہے، یہ معنی بھی آتا ہے. کسی محتاج آدمی کو کوئی عطیہ دینا، یعنی آپ کسی کو دیکھتے ہیں کہ کوئی ضرورت مند ہے تو آپ اس کی ضرورت پوری کر دیتے ہیں، یہ بھی اجابت میں آتا ہے. اسی طرح کسی کے سوال کا جواب دینا، وہ سوال خواہ علم سے متعلق ہو یا پھر مال سے متعلق ہو یا کسی اور مدد سے متعلق ہو. کوئی شخص مدد مانگتا ہے آپ سے کہ ذرا ادھر آئے، یہ مجھے وہ چیز پکڑا دیں یا کچھ بھی، تو وہ جو ہوتا نا کسی کا لبیک کہہ دینا کہ لبیک، جی ٹھیک ہے میں آ رہی ہوں. جیسے آپ کی والدہ آپ کو بلاتی تو آپ کہتے جی امی. آپ پورا جملہ نہیں بھی بولتے، آپ کیا کہتے ہیں؟
جی امی، امی نے بلایا، آپ نے کہا جی امی، اور پھر آپ فوراً پہنچ جاتے ہیں، تو یہ جواب دینا ہے. یعنی اگر آپ اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہیں آ رہی ہوں آ رہی ہوں آ رہی ہوں، کیا یہ جواب دینا ہے یا پہنچ جانا جواب دینا ہے؟ آ جانا جواب دینا ہے، آ جانا جواب دینا ہے. تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں نا، اور وہ اجیب دعوت الداعی، تو وہ صرف یہ نہیں کہتا ہاں ہاں میں نے سن لیا، مجھے پتا ہے تمہارے دل میں جو کچھ ہے، بلکہ وہ ضرورت پوری کر دیتا ہے بندے کی، اس کی تسلی کرا دیتا ہے، اس کے دل کا غم دور کر دیتا ہے. کتنی دفعہ انسان کی ضروریات میں سے صرف کھانا پینا نہیں ہوتا، بلکہ اس کی ضرورت کیا ہوتی ہے کہ اس کے دل کی اداسی دور ہو جائے، اس کا غم دور ہو جائے، اس کی بے چینی اور پریشانی دور ہو جائے. تو اس میں انسان کو بعض اوقات لفظ بھی نہیں ملتے بولنے کے لیے کہ مانگو تو کیا مانگو. یعنی بعض پریشانیاں ایسی ہوتی ہے کہ انسان کو یہ سمجھ بھی نہیں آتی کہ اسے کیا کہنا چاہیے، اس وقت کیا مانگنا چاہیے. اس وقت کی کیفیت بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سمجھ رہا ہوتا ہے. اس وقت وہ صرف یہ کہہ رہا ہوتا ہے یا اللہ یا اللہ یا رب یا رب. اور رب کو پتا ہے یہ میرا بندہ اس وقت مجھ سے کیا چاہتا ہے. کیونکہ تعلق جو ہوتا ہے، اور تعلق میں بھی جو گہرا تعلق ہوتا ہے اور جو محبت کا تعلق ہوتا ہے، اس میں بعض اوقات بہت باتیں نہیں بھی ہوتی. اس وقت صرف اپنی پریزنس کا احساس دلانا ہی کافی ہوتا ہے. تو انسانوں کے ساتھ بھی جب ہمارا محبت کا تعلق ہوتا ہے نا، تو وہ دور بیٹھے بھی ہماری کیفیات کو سمجھ رہے ہوتے ہیں. کچھ پتا نہیں، لیکن ہم ایک دوسرے کہتے ہیں مجھے لگتا ہے آپ اداس ہیں، مجھے لگتا ہے آپ بیمار ہیں. وہ آپ کو کہاں سے لگ گیا؟ تعلق کی وجہ سے ہے نا، ورنہ کسی اور کے بارے میں تو ہم ایسی بات نہیں کہتے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ جب بندے کا ایک تعلق ہوتا ہے، اور ایک محبت کا تعلق ہوتا ہے، اور ایک ایمانی تعلق ہوتا ہے، اور وہ تو سب کچھ ویسے بھی جانتا ہے، تو وہ ہمارے دلوں کا حال بھی جانتا ہے، ہماری بے قراری کو بھی جانتا ہے. تو اس وقت اگر ہم صرف اس کے ناموں کے ساتھ ہی اس کو پکارتے رہیں، جیسے ہم یا ذل جلال والاکرام، یا رب، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، صرف نام پکاریں، کچھ بھی نہیں کہیں، صرف دکھ جو ہے یا آپ کی کیفیت جو آپ کے دل میں، اور زبان پہ صرف اللہ کا نام ہے، صرف ربنا ربنا ہی کہنے والا اپنی بات سنوا دیتا ہے اپنے رب کو. پھر یاد رکھیے اجابت دو طرح کی ہوتی ہے، عامہ اور خاصہ. ایک عام اجابت ہوتی ہے کہ جب انسان کو کوئی مسئلہ پیش آ گیا، کوئی ضرورت پیش آ گئی، تو اس نے اللہ سے سوال کیا کہ اللہ مجھے رزق دے، اولاد دے. اللہ تعالیٰ وہ دعا بھی سنتا ہے، انسان کی اس ضرورت کو جانتا ہے اور اس کو جواب دیتا ہے، اور صرف اس کی ضرورت پوری نہیں کرتا بلکہ اس مانگنے پر اجر عظیم بھی عطا کرتا ہے. یاد رکھیے اگر آپ کے دل میں کبھی شیطان یہ وسوسہ ڈالے نا کہ میری دعا تو قبول نہیں ہوگی، تو پھر مانگنے کا فائدہ نہیں. فائدہ ہی فائدہ ہے مانگنے میں، کیونکہ دعا تو عبادت ہے. اس مانگنے پر آپ کو اگر کچھ بھی اور نہ ملے نا، تو اجر عظیم ملتا رہتا ہے، اجر ملتا رہتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ بندہ اس سے مانگتا رہے. تو جب آپ اللہ کے نام کے ساتھ اس کو پکارتے ہیں، یا اپنے کسی مسئلے اور حاجت کے ساتھ آپ اس کو پکارتے ہیں، تو بس آپ پکارتے رہیں، اور اس پر فرشتہ لکھتا رہے گا کہ آپ نے کتنی دفعہ پکارا، کیا پکارا. گننے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ گن گن کے ہم نام اللہ کا نہیں، ان گنت پکارے، اور اس پر وہ آپ کا اجر جاری کر دے گا. اور جب ہم پکارتے رہیں گے اجر ملتا جائے گا. تو کیا وہ ایک مسئلہ جس کے لیے ہم اس کو پکار رہے ہیں وہ دور نہیں ہو جائے گا؟ تو یہ اجابت عام ہے. اور اسی طرح اجابت خاص بھی ہوتی ہے، جو اللہ کے خاص بندوں کے لیے ہوتی ہے، اس کے اولیاء کے لیے ہوتی ہے. اس پر اس کا لطف و کرم ہوتا ہے. وہ اپنے ان بندوں کے نہ صرف یہ کہ ضروریات پوری کرتا ہے، بلکہ ان کے ارادوں کو بھی پورا کر دیتا ہے، ان کی نیتوں کو بھی پورا کر دیتا ہے، ان کی ان خالص نیتوں پر بھی ان کو اجر عظیم عطا کر دیتا ہے. یعنی ایک ہے منہ سے بول کے مانگنا، ایک ہے صرف اپنی حاجت بیان کرتے رہنا، مانگنا کچھ نہیں، صرف اللہ سے باتیں کرنا. اور ایک ہے کسی اچھے کام کا ارادہ کر لینا کہ یا اللہ میرا دل چاہتا ہے میں یہ کام کروں، اور وسیلہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کرنے کو ہاتھ میں کچھ بھی نہیں، لیکن آپ کو دل چاہتا ہے آپ کریں. تو جب آپ کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ ایک سچا اور خالص تعلق ہوتا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بغیر وسائل کے آپ کے وہ ارادے پورے کر دیتا ہے.
آپ کے پاس کچھ نہیں، اللہ کے پاس سب کچھ ہے. تو یہ خاص اجابت ہے. کیونکہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں اور ابھی آپ کے دل میں ہی بات ہوتی ہے اور کوئی شخص آ جاتا ہے اور وہ آپ کو وہی چیز دے جاتا ہے جو آپ نے کسی سے بھی نہیں کہی ہوتی، کسی سے ذکر بھی نہیں کیا ہوتا، اور آپ حیران ہو جاتے ہیں یہ کیا ہو گیا، یہ کہاں سے، میں نے تو کسی کو بتایا بھی نہیں تھا. ہاں اس کو بتایا تھا نا جو جواب دینے والا ہے. کتنی دعائیں وہ ہیں جو ہم مانگتے ہیں تو قبول ہوتی ہیں، اور کتنی ہی ہماری خواہشات ایسی ہوتی ہیں جو ابھی ہم مانگنے کی نوبت بھی نہیں آتی اور وہ پوری ہو چکی ہوتی. اور خاص طور پر اللہ کا یہ معاملہ ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کر دیتے ہیں، وقف کر دیتے ہیں. وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اللہ ضرور ان کی مدد کرتا ہے، بن مانگے ان کو دیتا ہے. وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، حضرت عمر بن عبدالعزیز نے 11 بیٹے چھوڑے تھے اور کوئی مال نہیں چھوڑا تھا ان کے لیے. تو کسی نے پوچھا کہ کچھ نہیں چھوڑا، تو کہا کہ میں ان کے پاس اللہ کا تقوی چھوڑ رہا ہوں، کہ اگر ان کے اندر تقوی ہوگا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی ساری ضروریات پوری کر دے گا، اور اگر تقوی نہیں اور میں ان کے پاس مال چھوڑ دوں تو یہ مال ان کو غلط کاموں میں مدد دے گا، تو میرا مال انہیں گناہ کے کاموں میں مدد دے تو مجھے اس میں کیا فائدہ ہوگا. تو کبھی دل ہی دل میں پکاریں. اور بعض اوقات ایسا تھا کہ جو دل میں پکارا ہوا ہوتا نا، آنکھوں میں آنسو جاری ہوتے ہیں اور زبان نہیں کھل رہی ہوتی اور الفاظ بھی نہیں مل رہے ہوتے، لیکن دل کچھ کہہ رہا ہوتا ہے، اور وہ دل کی کیفیات اور باتیں آپ کسی انسان کو بھی نہیں کہہ سکتے، زبان پہ لا بھی نہیں سکتے. لیکن اگر اس وقت آپ کا کنیکشن اپنے رب کے ساتھ ہے تو وہ سن رہا ہوتا ہے، وہ جان رہا ہوتا ہے، اور وہ آپ کی ضرورت پوری کر دیتا ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ نام قرآن مجید میں قریب کے ساتھ آتا ہے. ان ربی قریب مجیب، میرا رب قریب ہے، جواب دینے والا ہے. تو جو شخص اپنے رب کو جتنا زیادہ اپنے قریب پاتا ہے اتنا زیادہ اس کو مجیب بھی پاتا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، اور بلا شبہ یقیناً نوح علیہ السلام نے ہمیں پکارا تو یقیناً ہم اچھے قبول کرنے والے ہیں. ہم نے بہت اچھی طرح نعم المجیبون، بہت عمدہ طریقے سے جواب دیا. اسی طرح صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور تمہیں زمین پر آباد کیا، تو اس سے بخشش مانگو. فاستغفروہ ثم توبوا الیہ ان ربی قریب مجیب. فاستغفروہ ثم توبوا الیہ. تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے، ہماری دعائیں صرف استغفار ہوتی ہیں، مانگ کچھ نہیں رہے، ہم صرف اپنی بخشش مانگ رہے ہیں، اللہ تو معاف کر دے، اور پھر ہم اللہ کی طرف پلٹتے ہیں، یعنی جو اللہ کے حق میں کمی کوتاہی کی ہوتی اس کو پورا کرنے لگتے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان ربی قریب مجیب. تو بعض دعائیں استغفار کی شکل میں اور توبہ کی شکل میں، اور بعض صرف نیک کام کرنے کی شکل میں، صدقہ خیرات یا نماز یا کسی کے ساتھ حسن سلوک، کسی اور کی ضرورت پوری کرنے کی شکل میں. تو ان نیکیوں پر بھی جواب آتا ہے. تابہ یتوبو کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی طرف لوٹ آنا، پلٹ آنا. وہ جو دوری تھی نا، وہ جو گناہوں کی وجہ سے فاصلے بڑھ گئے تھے، توبہ کے ساتھ وہ کم ہو جاتے ہیں. ہم رب کے قریب بڑھتے ہیں تو رب ہماری طرف اس سے زیادہ قریب ہوتا ہے. ہم ایک بالش قریب ہوتے ہیں تو وہ 10، ہم چل کے جاتے ہیں تو وہ دوڑ کر ہماری طرف آتا ہے. یاد رکھیے، کسی بھی قسم کا کوئی دکھ، کوئی تکلیف، کوئی ضرورت، کوئی پریشانی ہے زندگی میں، کچھ بھی اٹکا ہوا ہے، کچھ بھی رکا ہوا ہے، وہ ہے سب کچھ سننے والا، سب کچھ دینے والا، سب کچھ کرنے والا. ضرورت اس بات کی کہ اس کی طرف رغبت کریں، اس کی طرف راغب ہو جائیں، اس سے دوری ختم کر دیں، اس سے اجنبیت نہ ہو آپ کی، اس کے ساتھ ایسا تعلق ہو جو ہر تعلق سے بڑھ کر ہو، ہر انسان سے زیادہ، ہر چیز سے زیادہ، مال و متاع سے زیادہ، دنیا کی رونقوں سے زیادہ، ہر چیز سے زیادہ اس سے تعلق. اور یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جب بندہ اس کی طرف آئے گا، سوال کرے گا تو وہ جواب دے گا. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ
فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور جب میرے بندے تجھ سے میرے بارے میں سوال کریں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ پوچھتے تھے اللہ تعالیٰ کے بارے میں، تو بتا دیجیے کہ میں تو قریب ہی ہوں، میں پکارنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں۔ جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے تو لازم ہے کہ وہ میری بات مانے، وہ بھی میری بات مانے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بات مانی جائے اللہ کے ہاں، تو پھر ہم بھی کیا کریں؟ اس کی بات مانیں، اس کی اطاعت کریں۔ کوئی بھی تعلق دو طرفہ ہوتا ہے، ون سائیڈڈ نہیں ہوتا۔ اور دعا کوئی شاپنگ نہیں ہے کہ آپ جا کے تو کچھ خرید کے لے آئیں اپنے لیے، کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو آرڈر بک کر دیا یہ اور یہ اور یہ آپ ہمارے لیے کر دیں۔ نہیں، دعا تو ایک ریلیشن شپ کا نتیجہ ہے، اس میں ایک ریلیشن شپ ہے، ایک تعلق ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ ہر ایک کی دعا سنتا ہے۔ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کن چیزوں کی دعوت دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں اس اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں جو ایک ہے، وہ اللہ کہ جب تم پر کوئی مصیبت آتی ہے اور تم اسے پکارتے ہو تو وہ تم سے تمہاری مصیبت دور کر دیتا ہے۔ وہ ہے اللہ۔ دیکھیے اللہ کی پہچان کرائی جا رہی، اللہ کی معرفت۔ ہم سوچتے ہیں نا کہ اللہ کی معرفت کیسے ہو، اپنے کو یا دوسرے کو، تو اس طرح آپ معرفت کروا رہے ہیں۔ پھر فرمایا جب تم کسی بیابان اور جنگل میں راستہ بھول جاؤ اور تم اس سے دعا کرو تو تمہیں وہ واپس پہنچا دیتا ہے۔ اور وہ ذات کہ جب تم قحط سالی میں مبتلا ہوتے ہو، یعنی بارشیں نہیں ہوتی، زمین کچھ اگاتی نہیں، اور تم اس سے دعا کرتے ہو تو وہ تمہاری پیداوار تمہارے لیے ظاہر کر دیتا ہے۔ وہ ہے اللہ جس نے تمہارے رزق کا اور تمہاری ساری ضروریات کو پوری کرنے کا بندوبست کیا ہے۔ پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ بعضوں کا شیطان ہمیں یہ وسوسہ دلاتا ہے کہ تم نے بہت گناہ کیے ہیں اور تم بہت خراب انسان، تمہاری دعا نہیں قبول ہوتی۔ اللہ تعالیٰ سب کی سنتا ہے، اور دعا ایک ذریعہ بنتا ہے اللہ کی طرف لوٹنے کا، پلٹنے کا۔ اس کو عبادت کیوں کہا گیا؟ اسی لیے کہا گیا نا، اللہ تعالیٰ انسان پر امتحان کیوں ڈالتا ہے، مشکلات کیوں ڈالتا ہے؟ تاکہ بندہ پلٹے، اس کی طرف آئے۔ اس کے ذریعے وہ ہمیں اپنے قریب کرتا ہے، اور جن چیزوں کے پیچھے ہم دوڑ رہے ہوتے ہیں ان کی محبت کم کرتا ہے ہمارے اندر سے۔ کیونکہ ہوتا ہی ہے نا، جب مشکل آتی ہے نا تو لوگ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ مشکل تکلیف کے وقت انسان تنہا محسوس کرتا ہے، اگر اور کچھ نہیں نا تو بیماری کے وقت کوئی آپ کے ساتھ ہوتا ہے، چاہے 100 لوگ آپ کے آس پاس کھڑے میں ہوں، لیکن وہ تکلیف کس پہ گزر رہی ہوتی، وہ پروسیجر کس پہ ہو رہا ہوتا ہے؟ اکیلے آپ پر۔ اس وقت کون سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے؟ اس وقت سب سے زیادہ مدد کون کر سکتا ہے؟ لا شفاء الا شفاؤک، کوئی شفا ہے ہی نہیں کسی کے پاس سوائے تیری شفا۔ اللہم انت الشافی، صرف تو ہی شافی ہے۔ یہ بات انسان عام حالات میں اس یقین کے ساتھ نہیں کہتا جس یقین کے ساتھ انسان بیماری کے وقت کہتا ہے، تکلیف کے وقت کہتا ہے، کیونکہ بعض اوقات دوا کھانے سے بھی آرام نہیں آتا، بہت سے کام کرنے سے بھی آپ کی تکلیف دور نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے نا کہ اصل میں تو کرنے والا وہ ہے، تم نے انسانوں کو سمجھ لیا کہ وہ تمہیں شفا دیں گے۔ تو یاد رکھیے کہ ہر ایک کی دعا قبول ہوتی ہے، حتیٰ کہ کافر کی دعا اگر وہ مظلوم ہو، گناہگار ہو، یعنی صرف کافر نہیں بلکہ مسلمان بھی، حدیث میں آتا ہے، مسند احمد کی روایت ہے، مظلوم کی دعا قبول کی جاتی ہے اگرچہ وہ گناہگار ہی ہو، پھر بھی قبول ہوتی ہے۔ بس اس کا گناہ اس کے نفس پر ہے، یعنی اس کا گناہ اس کے اپنے اوپر ہے، اس کی سزا الگ مل جائے گی، لیکن اس پہ جو ظلم ہوا، ظلم انتہائی بدترین چیز ہے، اس پہ جو ظلم ہوا ہے اس کی وجہ سے مظلوم کے قریب ترین ہے اللہ تعالیٰ۔ پھر یہ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ مانگنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے۔ کس سے مانگنے والوں کو؟ لوگوں سے؟ اللہ سے۔ جب کوئی ضرورت پڑے نا، ٹیسٹ کیا کرے، پہلا خیال کس کا آیا، کون کرے گا یہ کام، کہاں سے مدد آئے گی؟ پہلا خیال یہ آنا چاہیے کہ اللہ کرے گا، اللہ پہ توکل کرتے ہیں، اللہ کرنے والا ہے۔ اور جس شخص کے اندر یہ یقین ہوتا ہے نا اللہ کرنے والا ہے، پھر وہ بے خطر نکل بھی پڑتا ہے اس راستے میں، وہ کام کرنے کے لیے وہ بڑے بڑے رسک بھی لے لیتا ہے، پھر وہ آگے بھی بڑھ جاتا ہے۔ اور جو شخص صرف اپنے اوپر بھروسہ کرتا ہے پھر وہ خود پر بھی نہیں کرتا، اور خود پہ کیا کرے، کیونکہ اب خود سے بھی کئی دفعہ دھوکا کھایا ہوتا ہے انسان نے، پھر وہ کام نہیں کر سکتا، آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو یہ یقین کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے
اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں آپ دیکھیے کہ غار میں جب حضرت ابوبکر گھبرا اٹھے تھے کہ دشمن سر پہ آ گیا ہے، تو آپ کی کیفیت کیا تھی؟ کوئی بتائے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت اس وقت کیا تھی؟ سکون میں تھے. اذ یقول لصاحبہ، یہاں صاحب کون ہے؟ حضرت ابوبکر، آپ کے ساتھی، آپ کے دوست. اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. اتنا یقین کہ دشمن سر پہ کھڑا اور وہ کہتے ہیں لا تحزن. ہم کہہ سکتے ہیں یہ بات؟ ہمیں جب کوئی تکلیف ہوتی ہے، کوئی مشکل آتی ہے، ہم اللہ کو نہیں پکارتے، ہم اس سے مدد مانگتے ہیں، اس سے شکایت کرتے ہیں، اس کو اپنی کہانی سناتے ہیں. اور بعض مسائل میں تو ہم ایک بار بھی اللہ کو نہیں پکارتے. آپ انالیسس کیجئے، اپنا خود جائزہ لیجئے. کوئی بھی اپنی رکاوٹ، کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی ہم و غم جو اس وقت آپ کے ذہن پہ چھایا ہوا ہے ان دنوں، ہر وقت کچھ نہ کچھ نیا تبدیل ہوتا رہتا ہے نا. ایک مسئلہ ختم ہوتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، پھر ایک اور کھڑا ہو جاتا ہے، پھر وہ چلا جاتا ہے. تو ہر وقت ہمارا ذہن کہیں نہ کہیں مشغول رہتا ہے. کسی ایک تکلیف کو یاد کیجئے یا کسی مسئلے کو. بعض اوقات بڑے بڑے مسائل میں ہم پکار لیتے ہیں اللہ کو، لیکن چھوٹے چھوٹے مسئلے ان میں بھول جاتے ہیں. یاد رکھیے وہ کون سا کام ہے جو آپ کا رکا ہوا ہے، اٹکا ہوا ہے، اپنے آپ کا حساب لیجئے. اور اس میں آپ نے اللہ کو پکارا ہی نہیں، آپ نے اللہ سے دعا ہی نہیں کی، آپ بس بندوں سے ہی مدد مانگتے رہے. کتنی دفعہ ایسے ہو جاتا ہے نا، ہم اللہ کو تو بھول ہی جاتے ہیں اور خود سے خود یا لوگوں کے ذریعے مسائل کا حل نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. سفیان ثوری کہتے تھے، اے وہ ذات جس کو اپنے تمام بندوں میں سے وہ انسان سب سے زیادہ محبوب ہے جو اس سے مانگے اور بہت زیادہ مانگے. سب سے زیادہ اللہ سے سوال کرنے والا سب سے زیادہ اللہ کا محبوب ہے. اے وہ ذات جس کو اپنے تمام بندوں میں وہ انسان سب سے زیادہ ناپسند ہے جو اس سے نہ مانگے، جو دعا نہ کرے. اور تیرے سوا کوئی بھی ایسا نہیں ہے میرے رب کہ جو سوال پسند کرتا ہو. کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے جس کو سوال پسند ہو کہ اسے کہ ہر وقت مجھ سے سوال کرو، چاہے علم کا سوال ہو، چاہے مال کا سوال ہو. مائیں جو اپنے بچوں سے اتنے لاڈ نخرے کرتی ہیں، اگر بچہ بھی دوسری تیسری دفعہ کوئی سوال کر لے نا تو کیسے جواب دیتے ہیں انہیں، کیسے چپ کراتے ہیں انہیں. اسٹوڈینٹس اگر ٹیچر سے دوسری تیسری دفعہ کوئی سوال کر لے تو کیا کیفیت ہو جاتی ہے استاد کی. کتنے استاد ہیں جو اس پہ حوصلہ اور صبر رکھتے ہوں کہ 10 دفعہ بھی پوچھو تو میں ایسے ہی بتاؤں گا جیسے پہلی دفعہ، خوش ہو کے بتاؤں گا. آپ دیکھیے صرف اللہ ہی کی ذات ایسی کہ جس کو بار بار مانگنا بے حد پسند ہے، اور یہ ایک یونیک کوالٹی ہے اللہ تعالیٰ کی جو اللہ کے سوا کسی کے اندر نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ بندوں کو خالی ہاتھ لوٹانے سے بھی شرماتا ہے. حدیث میں آتا ہے بے شک اللہ عز و جل کو اس بات سے حیا آتی ہے کہ اس کا کوئی بندہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کسی خیر کا سوال کرے اور وہ ان ہاتھوں کو خالی لوٹا دے. فَيَرُدَّهُمَا خَائِبَتَيْنِ کہ کچھ بھی نہ ڈالے ان میں. یہ مسند احمد کی روایت تھی. صحیح ترغیب میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ رحیم کریم، اللہ بڑا رحم کرنے والا ہے، بڑا کرم کرنے والا ہے. اس کو اس بات سے شرم آتی ہے کہ اس کا کوئی بندہ اس کے آگے اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے اور وہ ان دونوں میں کوئی خیر نہ ڈالے. لا يدع فیہما خیرا کہ کچھ ڈالے ہی نہ، تو اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتا. بندوں کے سامنے تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا، آپ ہاتھ بڑھاتے ہیں کچھ لینے کے لیے، حتیٰ کہ ہاتھ ملانے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہیں تو آپ کو ہاتھ نہیں ملتا. لیکن یاد رکھیے کہ قبولیت کے درجے ہیں، قبولیت کے درجے ہیں. کون کون سے؟ ایز اٹ از مل گیا جو مانگا، اور اس سے بہتر مل گیا، اس کے علاوہ کچھ اور مل گیا، آخرت میں مل گیا، کوئی مصیبت ٹل گئی، شابش. تو یہ سب باتیں احادیث سے ہمیں پتہ چلتی ہیں. ترمذی کی روایت میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ سے دعا کرتا ہے تو اس کی دعا ضرور قبول کی جاتی ہے، خواہ دنیا ہی میں اسے وہ چیز دے دی جائے یا آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دی جائے، یا پھر اس کی دعا کی وجہ سے اس کے گناہوں کا کفارہ کر دیا جائے. گویا بعض دعائیں گناہوں کا کفارہ ہوتی ہیں، وہ چیز تو نہیں مل رہی لیکن دھلائی ہو رہی ہے ہماری، بشرطے کہ دعا کسی گناہ یا قطع رحمی کے لیے نہ، اور وہ انسان جلدی نہ کرے. تو لوگوں نے پوچھا کہ جلدی کرنے سے کیا مراد ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ انسان یوں کہے کہ میں نے اللہ سے دعا کی لیکن اللہ نے قبول نہیں کی، میری دعا نہیں قبول ہوئی، یہ جلد بازی. تو یاد رکھیے کبھی اللہ تعالیٰ انسان کو وہی چیز دے دیتا ہے جو وہ مانگتا ہے. جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا ربی ہب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم، ایز اٹ از مل گیا. کبھی مانگی ہوئی چیز سے بہتر عطا کرتا ہے.
اذ قالت امرأۃ عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی. یہ تقبل منی کیا تھا؟ یہ بھی ایک دعا کی قسم تھی. انک انت السمیع العلیم. اب یہاں پر آپ دیکھیں انہوں نے سوال کوئی نہیں کیا, سب باتیں دل میں ہیں, لیکن زبان سے صرف نظر ماننے کی بات کی. اب جب ان کو بچہ پیدا ہوا تو وہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی بیٹا ہوگا, لیکن اللہ نے بیٹی دے دی. اب بیٹی تو کسی کے گھر میں بھی پیدا ہو تو پھر کیا حال ہوتا ہے لوگوں کا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیسے تسلی دی, واللہ اعلم بما وضعت ولیس الذکر کالانثی. اور واقعی اس بچی کے ذریعے اللہ نے جو کام لیا وہ کوئی مرد نہیں کر سکتا تھا. ان سے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور وہ ساری کہانی آپ کو باقی معلوم ہے. کبھی آخرت میں ذخیرہ ہو جاتا ہے, اور جو آخرت میں ذخیرہ ہوتا ہے وہ انسان کے لیے بہت ہی فائدے کا ہے. کبھی مانگی ہوئی چیز کے بدلے کوئی تکلیف دور ہو جاتی ہے, نہیں وہ چیز تو نہیں ملتی لیکن کوئی اور بلا ٹل جاتی ہے. تو اس پر صحابہ نے کہا کہ پھر تو ہم بہت کثرت سے مانگیں گے. تو آپ نے فرمایا اللہ بھی بہت کثرت سے دینے والا ہے, اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں. کبھی گناہوں کا کفارہ, لیکن ہر حال میں دعا قبول ہوتی. جب بندہ اپنی حاجتیں بندوں پہ پیش کر دیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے بندوں کے حوالے کر دیتا ہے. یاد رکھیے اپنی حاجتیں اللہ کے سامنے رکھیں, اللہ بندوں کے دل میں ڈالے گا. اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا کر دے گا کہ راہیں کھل جائیں گی آپ کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے انتہائی شدید حاجت آ پڑی, بہت سخت مشکل آ گئی, اور اس نے اسے لوگوں پہ پیش کر دیا تو اس کی وہ حاجت دور نہ ہوگی, اور جس نے اسے اللہ پہ پیش کر دیا تو عنقریب اللہ اسے بے پرواہ کر دے گا. یا تو جلد ہی موت آ جائے گی اور دنیا کے بکھیڑوں سے جان چھٹ جائے گی, یا جلد ہی وہ غنی ہو جائے گا. یہ ابو داؤد کی روایت ہے. یعنی یا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے اس سے بہتر راستہ کوئی نکال دے گا. السلام علیکم. کئی دفعہ ہم دعا مانگتے ہیں اور وہ چیز ہمیں ملتی نہیں ہے, پھر ہم یہ سوچ لیتے ہیں اس میں میرے لیے کوئی بہتری ہوگی, یا اللہ میں تیری رضا پہ راضی. تو وہ دعا پھر مانگتے رہیں یا پھر چھوڑ دیں؟ مانگتے رہیں, کیوں نہ مانگیں, مانگتے رہیں, کیونکہ اجر بھی لکھا جاتا رہے گا اور آخرت کے لیے ایک ذخیرہ بھی ہو جائے گا, اور ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے کچھ اور بلائیں ٹل رہی ہوں. اور ایک اور بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دعا کرنے سے کتھارسس بھی ہوتا ہے انسان کا. پھر انسان جب مانگتا رہتا ہے نا اللہ سے, حاجت بیان کرتا رہتا ہے, ذکر کرتا رہتا ہے, تو دل ہلکا ہوتا رہتا ہے. اور اگر چھوڑ دیتا ہے تو سب کچھ اندر ہی بند رہتا ہے. کئی دفعہ انسان یہ سوچتا ہے کہ شاید یہی میرا ٹیسٹ ہے, کوئی بات نہیں, اللہ میں تیری رضا پہ راضی. ٹھیک ہے, راضی تو ہمیں رہنا ہی چاہیے ہر حال میں, لیکن راضی ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم دعا چھوڑ دیں یا اللہ سے مایوس ہو جائیں, یا پھر ہم یہ سوچیں کہ یہ حالات تو کبھی بدل ہی نہیں سکتے. نہیں, ضرور کبھی بدل جائیں گے. السلام علیکم. آپ نے کہا جیسے اللہ کے آگے حاجت رکھیں لیکن لوگوں کے آگے بیان کر دی تو پوری نہیں ہوگی. مثلا چھوٹی سی مثال, اگر میرا دل چاہ رہا ہے میں نے عمرے پہ جانا ہے, میں اللہ سے ہی مانگا, لیکن پھر اپنے ہسبینڈ کو کہوں گی تو صحیح نا ٹکٹ کرائیں, یا مطلب ان سے اس طرح سے مطلب ان کے آگے اسباب اختیار کرنا اپنی جگہ ہے, لیکن جب کوئی مشکل آئے تو ہمارے دل میں پہلا خیال یہ ہے کہ یہ کرے گا یا فلاں کرے گا, میں اس کو کہوں اس کو کہوں, یا لوگوں کے سامنے ہی ایک رونا روتا رہے انسان. یہ نہیں ہونا چاہیے. اصل میں اللہ کو اپنے بندوں سے بہت پیار ہے. اللہ بندوں کو بندوں کا محتاج نہیں دیکھنا چاہتا. سمجھ آئی یہ بات؟ اللہ تعالیٰ ہمیں بندوں کی غلامی سے نجات دینا چاہتا ہے, وہ بندوں کا محتاج نہیں کرنا چاہتا کہ ہم بندوں پہ ڈیپینڈ کرنے لگے. استاذہ جی دعا جو ہے اس میں مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم 100% جب اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کریں گے تو تب ہمیں رسپانس آتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ دعا سے جو ایک جیسے آپ نے کہا کیتھارسس ہوتا ہے, ایک لذت آپ کو خود بھی فیل ہو رہی ہوتی ہے, اور ایک ریلیشن شپ یعنی کمیونیکیشن جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ, کیونکہ ریلیشن شپ کے لیے بھی کمیونیکیشن بہت ضروری ہے. بالکل, اور وہ اسی کے ذریعے ہمارا بلڈ ہوتا ہے. بالکل. اب آپ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی تھی کہ ربی حب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم, کیا خیال ہے آج مانگا اور کل مل گیا؟ کب بیٹا ملا؟ بڑی عمر میں جا کے. زکریا علیہ السلام نے کیا چھوڑی دعا؟ اسباب بالکل ختم ہے, دعا نہیں چھوڑی. وہ دے سکتا ہے, وہ کیوں ڈیلے کر رہا ہے؟ اس کی حکمت تو وہی جانتا ہے. لیکن ایک ہمیں جو سمجھ آتی ہے وہ یہ کہ اتنا عرصہ ہمارا ایک کنیکشن اللہ سے بنا رہے, کیونکہ وہ عبادت کی حالت میں ہوتے ہیں, ہم جب مانگ رہے ہوتے ہیں تو ہم اللہ سے جڑے رہیں. ورنہ اگر ہماری ہر دعا فوراً قبول ہونے لگے تو پھر وہ کنیکشن نہیں بنے گا. یہ صرف یہ نالج ہی ہونا نا کہ کوئی ہماری دعا سن رہا ہے اور کوئی اس کو رسپونڈ کرے گا, اسی میں یہ کتنی بڑی امید ہے نا.
میں یہی سوچتی ہوں کہ جن کے پاس یہ یقین نہیں ہے وہ پھر کیسے سروائیو کرتے ہوں گے نا. انسان کو جب یہ یقین ہوتا ہے نا کہ میرا سہارا ہے تو وہ پھر اللہ ہی کے لیے اپنے سارے جذبات وابستہ کر لیتا ہے اور اللہ کی اطاعت کرنے لگتا ہے. ورنہ بندہ جب بندوں کا محتاج ہوتا ہے نا اور بندوں سے توقعات رکھتا ہے تو وہ اپنی زندگی بندوں کی مرضی کے تابع کر دیتا ہے. یہاں سے بعض اوقات اللہ کی نافرمانی کا سلسلہ بھی شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ جب ہم بندوں سے مانگتے ہیں یا بندوں پہ توقع رکھتے ہیں تو ہم ان کو خوش کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں اور ان کی خوشی میں بعض اوقات اللہ کو ناراض کر بیٹھتے ہیں. کیونکہ ہمارا یہ ہوتا ہے نا، ان کو کیسے نہ کریں، یہ تو اتنا کام آتے ہیں ہمارے، یہ تو ہماری ہر ضرورت پوری کر دیتے ہیں. لہٰذا وہ ایک طرح سے بندوں کی غلامی ہو جاتی ہے. السلام علیکم. وعلیکم. انسان دعا اس وقت کرتا ہے جب اس کا رشتہ اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہوتا ہے، اور رشتہ تبھی مضبوط ہوتا ہے جب وہ ہر حال میں اس کو یاد رکھتا ہے، اللہ سے ایک تعلق قائم رہتا ہے. جیسے اذکار ہم صبح شام کے تو کر لیتے ہیں، لیکن اس کے بعد جب زندگی کے معمولات آتے ہیں تو پھر ہم بھول جاتے ہیں، یا لوگوں پہ ڈپینڈ کرنے لگتے ہیں، یا سہارے تلاش کرتے ہیں، یا شکوے شکایات کرتے ہیں، یا اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پہ شکر گزار نہیں ہوتے، یا جو چیز ہمارے پاس ہے اس کا شکر ادا نہیں کرتے. اور اگر کوئی ایک چھوٹی سی چیز ہمارے پاس نہیں اور وہ کسی اور کے پاس ہے تو ہم ہر وقت اسی کے انتظار میں رہتے کہ یہ چیز میرے پاس ہونی چاہیے، دیکھو یہ میرے پاس نہیں ہے. جو نہیں ہے اس پر حسرت، اور جو ہے اس پر شکر گزاری نہیں. اور پھر اللہ کو یاد نہیں کرنا. تکلیف آئے تو پھر تو کبھی یاد آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ، لیکن جب نعمتیں دیتا ہے اللہ تعالیٰ اور خوشحالی ہوتی ہے، ہر حال میں اللہ کو یاد کرنے کا حکم ہے. جیسے کہ آپ سفر پہ ہیں، آپ گھر پہ ہیں، کام کر رہے ہیں، کھانا پکا رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، آپ ہر حال، حتیٰ کہ باتھ روم جانے تک بھی اللہ کو یاد کر کے جانا چاہیے. باتھ روم سے نکلتے وقت بھی، سو کے آنکھ کھلے تو اللہ کو یاد کریں، سوئیں تو اللہ کو یاد کریں. جب ہر دم اللہ کو یاد رکھیں تو تبھی دعا بھی نکلتی ہے. چاہے جس قدم پہ ٹھوکر لگی اسی وقت دعا نکلتی ہے. اللہ کی تعریف بھی اللہ کی ایک طرح سے دعا ہی ہے. جیسے عرفہ کے دن کی بہترین دعا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. توحید کا ذکر، اعتراف، یہ بھی دعا ہے. جہاں بھی جائیں، جو بھی کریں اللہ سے دعا، تو ہم قرآن پاک میں پڑھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام میں کوئی موقع آتا نہیں، سب سے پہلے اللہ سے دعا. اور اللہ تعالیٰ، ہم لوگ جو پڑھ رہے تھے تو ہم یہ چیز نوٹ کرتے تھے، آپس میں ڈسکس کر رہے تھے کہ کوئی پارا گزرتا نہیں اور اللہ تعالیٰ بھی حضرت موسیٰ کا ذکر. اور ایک اور چیز ہم ابھی آج کل بخاری پڑھے، اس میں ہم پڑھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ سے جب مانگے یہ نہ کہیں کہ اللہ تو چاہے تو دے، چاہے تو نہ دے. اللہ تعالیٰ دینے پہ قادر ہے، اس سے پوری قطعیت کے ساتھ مانگے کہ اللہ تعالیٰ تو یہ چیز مجھے دے دے، تو دینے پہ قادر ہے، تو مجھے دے دے، یقین کے ساتھ. یاد رکھیے دعا عبادت ہے. جو ہی آپ نے دعا شروع کی گویا آپ نے عبادت شروع کر دی. حدیث میں آتا ہے اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ کوئی چیز معزز نہیں. دعا کے سوال، انسانوں کے آگے سوال میں ذلت ہے، لیکن اللہ کے آگے سوال میں عزت ہے. یاد رہے گی یہ بات. پھر یہ یاد رکھیے کہ دعا ضرور فائدہ دیتی ہے، ہر حال میں فائدہ دیتی ہے. کوئی چیز ملے یا نہ ملے مگر اس میں فائدہ ہی فائدہ میرا. تو اس وسوسے کو رد کریں. دعا نہ کرنا اللہ کو ناراض کرنا ہے. دعا کرنے سے عاجز نہیں آنا چاہیے. حدیث میں آتا ہے لوگوں میں سب سے زیادہ عاجز وہ ہے جو دعا مانگنے سے عاجز ہے. یعنی جو دعا نہیں مانگ سکتا وہ پھر کچھ بھی نہیں کر سکتا. اور مایوسی کبیرہ گناہ ہے، کبائر میں سے ہے، اور مایوس ہونے والے کے لیے عذاب کی وعید بھی ہے. ایک حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا 3 آدمیوں کے بارے میں کچھ نہ پوچھو کہ اللہ ان کو کتنا عذاب دے گا، اور ان میں سے ایک جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے. کن کن لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں؟ یعنی زیادہ قبولیت کے چانسز کب ہوتے ہیں؟ فی سبیل اللہ نکلنے والا، الغازی فی سبیل اللہ، حاجی، عمرہ کرنے والا، مظلوم، مسافر، والد کی دعا اپنی اولاد کے لیے، اولاد کی دعا جو والدین کے لیے کرے، ولد صالح یدعو لہ، کیونکہ جنت میں انسان کا درجہ بلند کیا جاتا ہے. تو وہ پوچھتا ہے کہ یا رب یہ کیسے؟ تو بتایا جاتا ہے کہ تمہاری اولاد کے تمہارے حق میں استغفار کے سبب وہ تمہارے لیے دعا کر رہی. تو اس لیے بچوں کو نیک بنانا، نیکی کی طرف لانا، دعائیں سکھانا کتنا ضروری ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد وہ ہمارے لیے دعائیں کریں. کسی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کرنے والا، اس کی بھی دعا قبول ہوتی ہے، اور اس کے لیے ویسا ہی ملنے کی دعا بھی فرشتہ کرتا ہے. کہتا ہے تجھے بھی یہی ملے. روزہ دار کی دعا، ہر دن اس کی کوئی نہ کوئی دعا قبول ہوتی ہے.
کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والا شخص، اس کی دعائیں بھی بہت قبول ہوتی ہیں. عادل حکمران، حدیث میں آتا ہے 3 بندے ایسے ہیں جن کی دعا رد نہیں کی جاتی، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والا اور مظلوم اور پھر عادل حکمران. پھر اسی طرح خوشحالی میں اللہ سے مانگنے والا، جب تکلیف میں مانگتا ہے تو اس کی تکلیف جلدی دور کر دی جاتی. پھر اسی طرح رات کو آنکھ کھلنے پر یہ دعا پڑھتے ہوئے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ اللہم اغفر لی. حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص دعا کرتا ہے یہ کلمہ پڑھ کر تو اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے، اور اگر وہ وضو کر کے نماز پڑھتا تو نماز قبول ہوتی. اس کا ایک کارڈ بھی چھپا ہوا ہے پنک کلر کا، اس میں یہ دعا لکھی ہوئی ہے. اگر زبانی نہیں آتی تو کہیں نہ کہیں اس کو رکھ کے اس کو یاد کر لیں، کیونکہ رات کو آنکھ کسی نہ کسی وجہ سے تو کھلتی ہے انسان، اور نہیں تو کروٹ بدلتا ہے، کبھی کسی بادل گرجنے سے، کبھی بارش سے، کبھی آندھی طوفان سے، ہر شخص کسی نہ کسی طرح رات کو جاگتا ہے، تو اس وقت یہ دعا کر لینی چاہیے. پھر وضو کر کے اللہ کا ذکر کر کے سونے والا جب رات کو دعا کرتا ہے تو اس کی دعا بھی قبول ہوتی ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، اور ان میں سے ایک وہ ہیں جو نیکی کا حکم نہ دیں اور برائی سے روکے نہیں. کیونکہ اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو، اس سے پہلے کہ تم مجھے پکارو اور میں تمہاری دعائیں قبول نہ کروں. تم مجھ سے سوال کرو اور میں تمہیں کچھ عطا نہ کروں. تم مجھ سے مدد مانگو اور میں تمہاری مدد نہ کروں. اس لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا بھی بہت ضروری ہے. اسی طرح اس عورت کی دعا قبول نہیں ہوتی جو زنا کرتی، جو زنا کے ذریعے پیسہ کماتی. پھر اسی طرح دعا جو ہے چونکہ عبادت ہے، تو جب انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ ایک کنیکشن اپنا بلڈ کرتا ہے تو جس طرح کا گمان رکھتا ہے انسان اسی طرح کا اللہ تعالیٰ معاملہ کرتا ہے. تو دعا کرتے ہوئے ہمارا گمان کیا ہونا چاہیے اللہ کے ساتھ؟ اللہ قبول کرے. یاد رکھیے اس معاملے میں شیطان مسلسل آپ کے اندر وسوسہ ڈالے رکھے گا، نہیں قبول ہوگی. وہ پیچھے سے آواز آتی رہے گی، نہیں تمہاری نہیں سنی جائے گی، کسی اور سے کہہ دو وہ کر دے تمہارے لیے، چھڑوا دیتا ہے. پھر اس پر ضرور چیک رکھنا ہے. جب بھی دعا کریں آپ یقین کہ اللہ ضرور کرے گا. کیوں نہیں کرے گا؟ ضرور کرے گا. پھر اسی طرح دعا کے آداب کو ملحوظ رکھیں. مثلا باوضو ہو کے دعا کرنا، یعنی خصوصی دعا اگر آپ کرنا چاہتے ہیں. اس میں آتا ہے کہ ابو عامر جب شہید ہوئے، ایک صحابی تھے، تو حضرت ابو موسیٰ اشعری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کے آ کے خبر دی کہ ابو عامر شہید ہو گئے، اور انہوں نے کہا تھا کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنا کہ میرے لیے استغفار کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت پانی منگوایا، وضو کیا، وضو کر کے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، اے اللہ ابو عامر کی مغفرت کر دے. آپ کسی کے سوال کو کس طرح آنر کرتے ہیں. اگر کوئی ہمیں کہہ دے نا ہمارے لیے دعا کر دے تو ہم اس کے بارے میں کیا کرتے ہیں. اور دوسروں کی دعاؤں کا، یعنی دوسروں کی اگر کوئی فرمائش ایسی آ جائے، اس کا مطلب نہیں کہ ہر وقت دوسروں سے فرمائش کرتے رہے، لیکن جب کوئی ہمیں کہہ دے دعا کے لیے تو اس کو بھی آنر کرنا چاہیے، دعا کر دینی چاہیے. کیونکہ وہ اس پر احسان نہیں ہم کر رہے ہوتے. جب ہم اس کے لیے کرتے ہیں تو وہ دراصل اپنے لیے ہی کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ فرشتہ ساتھ ہی مقرر کر دیا جاتا ہے جو یہ دعا کرنے لگتا ہے کہ اللہ جو یہ اپنے بھائی کے لیے مانگ رہا ہے اس کو بھی عطا کر. پھر اخلاص کے ساتھ، توجہ کے ساتھ. اللہ غافل دل کی دعا نہیں سنتا. یقین کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، عاجزی اور انکساری کے ساتھ، تکرار کے ساتھ، اصرار کے ساتھ. نہیں اللہ تعالیٰ آپ کو یہ دعا ضرور سننی ہے، آپ کو یہ میری دعا، میری پریشانی دور کرنی ہے. پھر ہاتھ اٹھا کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا. پھر حمد و ثنا کر کے، درود شریف پڑھ کے، اسماء الحسنہ کو وسیلہ بنا کے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو نام آپ پڑھ رہے ہیں ان ناموں کے ساتھ اللہ کو پکاریں. پھر رب کے وسیلے سے دعا کریں. ابو درداء کہتے ہیں کہ اللہ مومنوں پر رحم فرمائے. وہ مسلسل یہی کہتے رہتے ہیں ربنا ربنا، یہاں تک کہ ان کی دعا قبول کر لی جاتی ہے. یعنی بار بار ربنا یا ربی یا رب یا رب یا رب یہ کہتے رہیں. تو حاجت دل میں رکھیں اور زبان سے کہتے رہیں یا رب یا رب. تو یہ جو رب کا نام ہے یہ ذریعہ بنتا ہے قبولیت کا. پھر اپنے نیک اعمال کو وسیلہ بنا کے، مثلا قرآن پڑھا ہے آپ نے، یا آپ نے کوئی صدقہ خیرات کیا ہے، یا آپ نے کوئی اور
اپنے والدین کی خدمت کی ہے یا ان کے ساتھ حسن سلوک کیا ہے، تو اس کے وسیلے سے دعا، جیسے وہ 3 لوگ غار میں پھنس گئے تھے نا، تو اس میں جس نے والدین کے ساتھ احسان کیا تھا اس کی دعا کی وجہ سے پھر وہ غار کا پتھر پوری طرح ہٹ گیا تھا. پھر اپنے گناہوں کی معافی مانگ کے دعا کرنا کہ اللہ میں نے بہت گناہ کیے ہیں لیکن تو مجھ پہ رحم فرما. اور پھر دعا کرتے ہوئے پہلے اپنے لیے پھر والدین کے لیے، وہ حسن سلوک میں آتا ہے، پھر سب مومنوں کے لیے. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کرتے پہلے اپنے لیے کرتے پھر دوسروں کے لیے کرتے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جامع دعائیں آپ کو پسند تھیں، یعنی کم الفاظ میں دعائیں. پھر دعا میں جلد بازی نہ ہو کہ جلدی قبول ہو جائے، تکلف اور تصنع نہ ہو، راگ لگانا نہ ہو، یعنی بہت اس کو اس انداز میں کہ گویا آپ کو پوئٹری پڑھ رہے ہیں. پھر مبالغہ نہ ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب اس امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو طہارت اور دعا میں مبالغہ کریں گے. مبالغہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایگزیجریشن، یعنی دعا اس طرح کہ ایک چیز جیسے مانگی ہے اور پھر اسی کے گرد ساری اور باتیں کرتا رہے انسان. نہیں، مختصر الفاظ زیادہ پسندیدہ ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ہمیں منع کیا گیا کہ اپنے لیے بد دعا نہ کریں، اپنے گھر والوں کے لیے کسی کے لیے بد دعا نہ کریں. اس کا نقصان کیا ہوگا؟ جب کسی کے لیے بد دعا کرتا ہے نا انسان، بعض لوگ دھمکیاں دیتے رہتے ہیں بد دعاؤں کی، تو لوگوں کو بلیک میل کرتے ہیں. تو اس سے ڈرنا نہیں چاہیے، کیونکہ اگر آپ نے ظلم کیا ہی نہیں، کوئی غلط کام کیا ہی نہیں، تو کیا ہوگا؟ وہ اسی پہ پلٹ جائے گی. آپ فکر ہی نہ کریں. اسی طرح قطع رحمی یا گناہ کی دعا نہیں کرنی چاہیے. گناہ کی دعا کیا ہو سکتی ہے؟ مثلا کوئی مثال دیجئے. گناہ کی دعا نہیں کرنی چاہیے. کوئی ایگزامپل؟ یا اللہ لائٹ جلدی آ جائے، ڈرامہ دیکھ لیں ہم. اچھی مثال دی ہے. پھر اسی طرح قبولیت کے اوقات میں دعا مانگنے کی کوشش کریں. وہ کون سے اوقات ہیں قبولیت کے؟ رات کا آخری حصہ، تہجد کا وقت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام اوقات سے زیادہ بندہ پچھلی رات میں اپنے رب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. اسی طرح ظہر کی جب اذان ہو جاتی ہے نا، اس کے بعد بھی آسمان کے دروازے کھلتے ہیں، وہ بھی قبولیت کا وقت ہوتا ہے. پھر رمضان کا مہینے میں ہر دن، ہر رات، لیلۃ القدر کی رات، عرفہ کا دن. بہترین دعا وہ ہے جو عرفات کے دن مانگی جائے، لیکن یہ حاجیوں کے لیے ہے. پھر اذان اور اقامت کے بیچ کا وقت، اذان اور اقامت کے بیچ کا وقت، اذان کو سن کے جواب دے کے دعا کرنا. سجدے میں دعا کرنا، کیونکہ انسان سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے سجدے کے وقت. فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. ابو امامہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا رات کے آخری حصے میں اور فرض نمازوں کے بعد مانگی جانے والی. تو فرض نماز پڑھ کے ایک دم نہ اٹھ جائے، بلکہ آیت الکرسی پڑھ کے اس کے بعد دعا کریں. جمعے کے دن ایک خاص گھڑی ہوتی ہے. وہ کون سی گھڑی ہوتی ہے؟ عصر کے بعد، اور عصر کی بھی آخری گھڑیوں میں. اسی طرح بارش کے وقت، مصیبت کے وقت، انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. ام سلمہ نے مصیبت کے وقت دعا مانگی. اچھا، مصیبت کے وقت دعا کی قبولیت شاید اس لیے بھی زیادہ ہوتی ہے کہ اس وقت ہمارا دل نرم ہوتا ہے اور ہم زیادہ توجہ سے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں خوشحالی کی نسبت. پھر زمزم پیتے وقت، تلاوت قرآن کے بعد. حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص قرآن پڑھے اسے چاہیے کہ اس کے ذریعے اللہ سے سوال کرے. جو قرآن پڑھے اسے چاہیے کہ اس کے ذریعے، اس کے وسیلے سے اللہ سے سوال کرے. آپ نے فرمایا ان قریب ایسے لوگ آئیں گے جو قرآن پڑھ کر لوگوں سے سوال کریں گے، لوگوں سے مانگنا شروع کر دیں گے. پھر مرغ کی آواز، مرغ جب آزان دیتا ہے نا، اس وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے. پھر میت کی آنکھیں بند کرنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ اپنے متعلق خیر ہی کی دعا مانگو، کیونکہ فرشتے تمہاری دعا پر آمین کہتے نہیں. اس وقت جب میت کی آنکھیں بند کر دی جاتی ہیں تو اس کے لیے اپنے لیے دعائیں کرنی چاہیے، کیونکہ فرشتے اس وقت حاضر ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، جب تم مریض یا میت کے پاس جاؤ، کس کے مریض یا میت کے پاس، تو اچھی بات کہو، کیونکہ فرشتے تمہاری بات پہ آمین کہتے ہیں. دعا نہیں، بات پہ آمین کہہ رہے ہوتے. یار یہ جو کہہ رہا ہے نا بس پھر ایسے ہی ہو جائے. ایک عام روز میرا زندگی میں بھی اپنا ایک اصول بنائیے، جب کوئی بات کرے نا اچھی بات منہ سے نکالیں. اور اگر بچے بھی کوئی ایسی بات کر رہے ہیں نا تو ان کو اس سے روکیں کہ ایسا نہیں کہتے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، آپ بیٹھے گاڑی میں، بچے بھی بیٹھے ہیں،
تو بچے کہیں گے ابھی آپ دیکھنا کیا ہوتا ہے، دیکھنا یہ گاڑی دوسری گاڑی سے جا کے ٹکرائے گی. وہ اپنے کسی خیالوں میں ہوتا ہے اور ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ جہاز کریش ہو جائے گا، اس قسم کی بات نہیں، منہ سے نہیں نکالنی چاہیے ایسی باتیں. عام روزمرہ زندگی میں بھی خیر کی بات منہ سے نکالیں، بری بات نہ نکالیں. کسی کی خواب سن کے اس کی اچھی تعبیر دیں، خواہ خطرناک خواب بھی ہو، آپ اس کو پہلے تسلی دیں، فکر کی بات نہیں، سب خیر ہوگی، اچھا سوچیں. تو پازیٹیو تھنکنگ کے اپنے ایک اثرات ہوتے ہیں. اور پھر یہ کہ اس نام کے ساتھ خوب دعائیں کریں، یا مجیب یا مجیب یا قریب. اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. ٹھیک ہے، ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد. اس کے بعد کیا آتا ہے؟ فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی. عورت مانگے، مرد مانگے، نیک عمل کر کے مانگے، ایمان کے وسیلے سے، نیک اعمال کے وسیلے سے دعا کرے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ دعائیں قبول فرمائیں گے. پھر اسی طرح انبیاء کی دعائیں آپ دیکھیں، ان کی دعاؤں کے ذریعے دعا مانگیں، جو الفاظ انہوں نے استعمال کیے، جیسے آیت کریمہ ہے، جیسے انی مسنی الضر ہے، یا اسی طرح ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. سب لڑکیوں کو دعا مانگنی چاہیے. یہ دعا کس لیے ہے؟ شادی کے لیے. کل میں جب آ رہی تھی تو جہاز میں جو ایئر ہوسٹس تھی وہ پہچان گئی مجھے، تو آ کے میرے پاس کھڑی ہو گئی، کہنے لگی بس میرا دل چاہتا ہے میں آپ سے کچھ چیزیں شیئر کروں. تو اپنی لائف کے بارے میں کافی کچھ انہوں نے شیئر کیا کہ جب میں پڑھ رہی تھی بہت اچھے نمبر، پھر مجھے شوق آیا کہ میں کیوں نہ جہازوں میں اڑوں. میں نے ایئر ہوسٹس کا سارا کورس کیا، پھر میں ایئر ہوسٹس بن گئی، پھر میں نے دنیا بھر کی سیر کر لی ہے. لیکن اب میری عمر اتنی ہو گئی، 27 ایئرز ہو گئی ہے، اور میری شادی نہیں ہو رہی، کیونکہ اچھے اچھے رشتے جو آتے ہیں وہ جب سنتے ہیں اچھا ایئر ہوسٹس تو بس پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ یہ تو کوئی اچھی لڑکی نہیں. تو کہتی ہے کہ میں اتنا آئیڈیلائز کرتی تھی اس پیشے کو اور اس کو انجوائے بھی بہت کیا، لیکن اب کیا ہے کہ یہ میرے لیے ایک برڈن ہو گیا ہے. تو بہت سی چیزیں زندگی میں ہم اپنے لیے مانگتے ہیں، چاہتے ہیں، لیکن پھر وہ کیا ہو جاتی ہیں کہ جیسے لڑکیاں نا، ہر لڑکی کو یہ ہوتا ہے میں اتنا پڑھ جاؤں، میں کسی پہ ڈپینڈ نہ کروں، میں انڈیپینڈنٹ ہو جاؤں، میرا کیریئر ہو. کیریئر بناتے بناتے کیا ہو جاتا ہے، زندگی گزر جاتی، یا پھر وہ آئیڈیل شخصیت کے حصول میں وقت بہت سا گزر جاتا ہے. تو اس طرح کے بہت سے مسائل ہمارے معاشرے میں. تو میں نے ان کو کہا لائے میں آپ کو لکھ دیتی ہوں ایک دعا. میں نے اپنے ہاتھ سے ان کو لکھ کر دی کہ یہ آپ مانگیں. تو آپ سب کو بھی یہی کہوں گی کہ موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا مانگیں، کیونکہ جو ہی انہوں نے دعا مانگی اسی وقت ان کی نکاح کا بھی انتظام ہو گیا، گھر کا بھی ہو گیا، جاب بھی مل گئی، سب کچھ مل گیا. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اور اگر ان تین چیزوں کے علاوہ بھی کوئی چیز ہے نا، من خیر فقیر، اللہ میں فقیر ہوں، میں محتاج ہوں، مجھے تیری مدد چاہیے. پھر اسی طرح مشکل حالات میں، پریشانی کے دنوں میں، جیسے احد کے دن مسلمانوں نے دعا کی، پھر بدر کے دن مسلمانوں نے دعا کی سخت تکلیف کی حالت میں. موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی قوم کے مقابلے میں دعا کی، نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے مقابلے کے لیے دعا کی، ان سب کی دعائیں قبول ہوئیں. پھر اسی طرح عام مسلمانوں کے لیے بھی. پھر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مستجاب الدعا ہوتے ہیں، جن کی دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد کے لیے فرمایا تھا، اے اللہ جب سعد تجھ سے دعا کرے تو اس کی دعا ضرور قبول کرنا، یعنی ان کے لیے دعا کی. اچھا ایک یہ ہوتا ہے نا کسی کے لیے دل سے دعا نکل آتی، وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ وہ خود کچھ بھی نہیں کہتے آپ کو دعا کریں، لیکن آپ رو رو کے ان کے لیے دعا کرتے ہیں. وہ کون ہوتے ہیں؟ جو بے لوث ہو کر آپ کے اوپر احسان کرتے ہیں، جیسے والدین ہوتے ہیں، یا اور کوئی جس نے آپ پر کوئی احسان کیا اور آپ اس احسان کو مانیں. وہ نہ بھی کہیں کہ آپ دعا، لیکن آپ کا دل چاہتا ہے آپ ان کے لیے دعا کریں، اور جب آپ کرنے لگتے ہیں آپ کا دل بھرتا ہی نہیں دعائیں کر کر کے. کتنی حیرت کی بات ہے نا. تو کسی کی دعائیں ایسی ہی نہیں ملتی، اس کے لیے کچھ کرنا ہوتا ہے. اور پھر ایسی دعا سے پناہ مانگنی چاہیے جو قبول نہ ہو. اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا يستجاب لها. ماشاء اللہ سب کو آتی ہے. تو یہ دعا بھی مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ایسی دعائیں نہیں چاہیے جو قبول ہی نہ ہوں، ہم وہ دعائیں مانگے جو قبول ہوں. اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کی دعائیں قبول کرے اور ہم سب کے دلوں کے نیک نیتیں اور ارادے
پورے کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. کل رات ہماری انگلش کورس کی ایک اسٹوڈنٹ سارا شمس جو پہلی اسٹوڈنٹ تھی جو ابھی تھی TQ1 میں، ان کا چھت سے گر کے انتقال ہو گیا ہے. آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا کیجیے. تو سب آپ ان کے لیے دعا کریں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد وبارک علی محمد وعلى آل محمد. اللہم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها وأكرم نزلها ووسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أبدلها دارا خيرا من دارها وأهلا خيرا من أهلها. اللهم أدخلها الجنة اللهم أدخلها الجنة وأعذها من عذاب القبر ومن عذاب النار. آمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. سوچئے زندگی کی کس کو خبر، اگر وہ رات گرتی نہ تو آج ہمارے بیچ میں ہوتی، آج وہ بھی سن رہی ہوتی. ہم میں سے کسی کو کچھ پتہ نہیں ہم کب دنیا سے چلے جائیں، کہاں سے ہمارا قدم پھسل جائے اور کون سی ٹھوکر لگ جائے اور آن کی آن میں کہاں سے کہاں پہنچ جائے. اور ایسے چھوٹے چھوٹے ایکسپیرینس ہم میں سے ہر انسان کر رہا ہوتا ہے. اس وقت کی قدر کریں اور اپنے لیے خوب سرمایہ اکٹھا کریں اپنی آخرت کے لیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.